الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. بے پایاں لطف و کرم، لطف و احسان اس نے طہارتوں والوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم نجاستوں کو منتخب کی. مبارکباد کے مستحق ہیں رانا برادران رانا احمد خان مرحوم صاحب. ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے دعا کریں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. طاہر القادری مقدس اللہ العلی کے ساتھ فقط اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کی ہے. جب تفرقے بن چکے تھے ان تفرقوں کو جوڑ کر ایک امت وحدہ کی بات کی ہے. حضور شیخ الاسلام سے پوچھا گیا حضور بتائیں کیا اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ تو کیا جواب دیا حضور شیخ الاسلام نے؟ فرمانے لگے اگر ان کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا تو کسی کو کہا ہی نہیں جا سکتا. پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم کسی کو ملے تو کیا کہیں؟ فرمایا السلام علیکم. کیا کہو؟ تم پر سلامتی ہو، یہی تو علیہ السلام. یا رسول اللہ جب قبرستان میں جائیں تو کیا کہیں؟ فرمایا کہو السلام علیکم. مردوں کو بھی السلام علیکم، زندوں کو بھی السلام علیکم. فرق صرف اتنا ہے کہ جب قبرستان جاؤ گے تو حرف ندا لگا کر کہو گے یا اہل القبور. اگر یہاں پر بیٹھے کسی کو سلام کرو گے تو کہو گے السلام علیکم یا اہل المجلس. ابھی بھی علیہ السلام کا اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ رانا صاحب مجھے کہیں کل اگر میں کسی اور جگہ بیان کروں جا کر کہیں یہ ویسی صاحب اللہ توکل آپ کا بیان بڑا اچھا ہو گیا اور لوگ بڑا پسند کرتے تھے. ان میں سے ایک بندہ تھا تعریف کی، کہا کہ بہت اعلیٰ بیان تھا، بڑے نکات تھے، اور اس نے کہا کہ اویسی صاحب کو میرا سلام کہہ دینا. اویسی صاحب کو میرا سلام کہہ دینا. تو آگے میں کیا جواب دوں گا؟ اہل علم کے لیے نکتہ ہے. کیا جواب دوں گا؟ وعلیکا وعلی السلام. میں نے کہا کہ تم امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لگانے کے لیے تڑپتے ہو. جٹا دا پتر ہوئے اندے بس سے علیہ السلام لگانا جائز ہے، اور مدینے میں سیدوں کے حسین اور حسن ہو ان کے لیے علیہ السلام لگانا ناجائز ہے. تو لہذا ان کا نام جب بھی آئے ادب سے جھک جائے، آنکھیں جھک جائیں. انہی کے صدقے سے تو ہم پر سلامتی نازل ہوتی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 100. میرا مالک فرماتا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہم کلام ہونے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بولیے کوہ طور پر. آپ جانے لگے تو امت نے ایک دن کہا اے موسیٰ کلے کلے ٹور جاندے ہو سانو بھی نہ لے جائے.
कल्ले कल्ले टुर जाते हो सानू भी, फरमाया चलो तुम भी साथ चलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, हजरत मूसा आगे है, कौम पीछे है। फरमाया मूसा कौम से पहले ही आ गए, कौम अभी पीछे है, तू पहले आ गया। अहले तसव्वुफ की नजर कर रहा हूं, अहले तसव्वुफ जो अहले तसव्वुफ का इल्म रखते हैं, बड़ी कीमती बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम कानों में पड़ता है। अब जिसको समझ में आए वो जरूर बोलेगा। मैं बड़े नुक्ते, बड़ी बारीक बात करके आगे गुजर जाऊंगा। हजरत मूसा अल्लाह का कलाम सुनते हैं, अल्लाह की बात कानों में पड़ती है। कुरान कहता है कि जहां से अल्लाह की आवाज आती थी वो एक दरख्त था। वो क्या था? एक, बोलिए, एक दरख्त था, एक शजर था। मैंने कहा कि अगर अल्लाह की आवाज एक दरख्त से आ जाए तो कोई फतवा नहीं, तो कोई फतवा नहीं। अगर अल्लाह शजर की जुबान से बोले तो कोई फतवा नहीं, और अगर अल्लाह अली की जुबान से बोले, अगर अल्लाह अली की जुबान से बोले, तू अली को माने अली तब भी अली है, तू अली को ना माने अली तब भी अली है। तेरे मानने से अली बढ़ता नहीं, तेरे ना मानने से अली घटता नहीं। तू अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता। हजरत मूसा तशरीफ ले गए। मैं बात अजर की कर रहा हूं और रजा की, कि अजर क्या है और रजा क्या है। हजरत मूसा गए रब की बारगाह में, फरमाया मूसा पहले आ गए कौम से। कुरान कहता है इन्नी उजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा। कुरान कहता है कि हजरत मूसा ने जवाब दिया, मौला मैं इसलिए जल्दी आ गया ताकि तू राजी हो जाए, ताकि तू राजी हो जाए। मिनहाजुल फिक्र की, मिनहाजुल कुरान की दूसरी फिक्र लेकर जाओ। अगर अजान हो, अजान सुनकर मस्जिद में जाना, इस पर अजर है, और अजान से पहले मस्जिद में जाना, इससे रब की रजा मिलती है। हजरत मूसा किस लिए गए? ताकि अल्लाह की रजा मिल जाए, अल्लाह की, बोलिए, रजा मिल जाए। तो हजरत मूसा भी अल्लाह की रजा चाहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में आए अजर के लिए नहीं, रजा के लिए। हजरत मूसा अजर के लिए नहीं, रजा के लिए। इमाम अली मुकाम ने करबला को छोड़ा, मक्का को छोड़ा, मदीना को छोड़ा, करबला में आए अजर के लिए नहीं, रजा के लिए। वरना मदीने की वो जमीन जहां जिस मस्जिद के नबी के अंदर एक नमाज 50,000 नमाजों का अजर मिलता था, वो मक्का की सरजमीन जहां एक नमाज पढ़ो तो 1,00,000 नमाज का अजर। लेकिन इमाम अली मुकाम ने अजर को छोड़ा, रब की रज़ा के लिए निकले। हर नबी अल्लाह की रज़ा के लिए। हजरत मूसा कौम से पहले गए ताकि रब की रज़ा मिल जाए। आपने सूरह तौहा की आयत सुन ली, अब सूरह नमल पे आए, आयत नंबर 84। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में, आपके सामने जो कचहरी लगती है, जिन्नों की भी है, इंसानों की भी। एक परिंदा जिसका नाम है हुदहुद बड़े अरसे के बाद आया। फरमाया किथे गया सी तू इतने दिन, किथे रहे? कहने लगा जी मैं एक मुल्क के सबा देख कर आया हूं, वहां के लोगों का बादशाह मर्द नहीं औरत है, जिसका नाम है मलका बिल्कीस, मैं उसको देखकर आया हूं। हजरत सुलेमान फरमाने लगे अच्छा उसको देखकर आया, कितना को वक्त लगता है? वो कहने लगा हजरत 6 माह लगते हैं। कितने? सारे बोलेंगे, सारे मिलकर बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगी। 6 माह। भाई 6 माह आपको समझ में आ गए तो क्या हजरत सुलेमान को समझ में नहीं आए? बोलिए। 6 माह वक्त समझ में आता है कि 6 माह जाने के लिए, आने के लिए वक्त दरकार है।
حضرت موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے، فرمایا تم میں سے ہے جو تخت لے کر آئے میرے پاس؟ تم میں سے ہے کوئی؟ ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہا آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، اٹھ کر بیٹھ جائیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اور میں پنجابی یہ گل کرا تھی، مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ جدو کھڑا ہوئے نا، فرمایا تو بیٹھ جا تھلے، تو بیٹھ جا تھلے۔ وہ نیچے بیٹھ گیا، فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب وہ کھڑا ہوا جس کے دل میں قرآن کا تھوڑا سا علم، تورات کا تھوڑا سا علم تھا، اندہ علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا۔ فرمایا اس نے تو کہا کہ آپ کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں، تو کتنی دیر لگائے گا؟ قرآن کہتا ہے، اس نے آگے سے جواب دیا، کلم ہن بالبصر، آپ آنکھوں کی پلکیں جھپکے، میں تخت بھی لاؤں گا، ساتھ تخت والی ملکہ بلقیس کو بھی ساتھ لے کر آ جاؤں گا۔ میں ایک بڑی کڑوی بات کرنے لگا ہوں، بڑی کوڑی گولی دینے لگا تھا، بڑی کڑوی بات۔ ہم نے جن نکلوانے کے لیے پیروں کو گھر میں بلوا لیا، جو جن نکالنے آئے تھے ہماری عزت نکال کے لے گئے، غیرت ہماری نکال کر لے گئے۔ خدا را سمجھو، بچ جاؤ، ان لوگوں سے بچ جاؤ۔ یاد رہے جن کی طاقت بندے سے زیادہ نہیں ہے، جن کی طاقت بندے سے زیادہ، اگر جن کی طاقت ہوتی تو وہ جن نہ لے آتا تخت۔ لیکن یہاں آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، نام آصف ہے، باپ کا نام برخیہ ہے، وقت کا ولی ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح ہر نبی محمد کے نور سے بنا ہے، ہر ولی علی کے نور سے بنا ہے۔ جب آصف بن برخیہ کا کمال یہ ہے، پلک جھپکنے سے پہلے اگر تخت 6 ماہ جانے کے لیے لگتے ہیں، آنے کے لیے وقت درکار ہے، ارے وہ آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے، تو علی ایک رکاب ادھر رکھے اور دوسرے رکھنے سے پہلے پورا قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں، حتی اذا اتوا علی واد النمل، پھر یہ تخت چلتا چلتا ایک وادی نمل میں داخل ہوا، چونٹیوں کی وادی۔ ان چونٹیوں کی وادی میں سے ابھی تخت 40 میل دور ہے۔ کتنا بولیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بھی ہیں قرآن میں۔ میں نے کہا تم نے صرف قرآن کو پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، قرآن کی فکر کو نہیں سمجھا۔ اگر فکر کو دیکھنا ہے تو منہاج القرآن کے ساتھ منسلک ہو جا۔ ارے قرآن پڑھنے والے تو کربلا میں بھی تھے، ارے جنہوں نے قرآن فقط حفظ کیا تھا وہ یزید کی صف میں کھڑے تھے، اور جنہوں نے قرآن کی فکر کو سمجھا وہ کٹ کر بھی نیزے کی نوک پہ قرآن سنا رہے تھے۔ یہ باتیں بھی قرآن میں۔ حضرت سلیمان کا تخت ہے، ایک چونٹی بولی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، ایک مؤنث چونٹی بولی، ایک پھر بولیے ایک، علم والوں کو دعوت ہے، بچوں کی بات نہیں ہے۔ قالت نملۃ، ایک مؤنث چونٹی بولی۔ میں نے کہا تو نبی کے علم کی بات کرتا ہے، نبی صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، نبی تو نسل کو بھی دیکھتا ہے۔ طائف کے میدان میں جب سرکار کی ذات پر پتھر برسائے گئے، فرشتے آ گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دے، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں محمد ان کی آنے والی نسلوں کو بھی جانتا ہوں۔ نبی جب دیکھتا ہے فقط ظاہر نہیں دیکھتا، نسب کو بھی دیکھتا ہے، نسل کو بھی دیکھتا ہے۔ قالت نملہ، ایک مؤنث چونٹی بولی، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اور جلدی جلدی میری ہمجولیوں اندر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان اس بات کو سن کر قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں چونٹی کا کلام پہنچ سکتا ہے تو کیا مدینے میں غلاموں کا درود و سلام نہیں پہنچ سکتا؟
اس لیے ہمارا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا خوبصورت عقیدہ کیا لکھتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سلیمان نے جب یہ بات سنی تو مسکرا پڑے، آپ قریب گئے اور میرے حل تک آجے، میرے حل وہ چونٹیاں کافی ساری قطار کے اندر ہیں، ان چونٹیوں میں سے اس چونٹی کو اٹھایا، اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کہنے لگے تینوں بڑیاں گلاں دیا نے، تینوں بڑیاں گلاں دیا نے، اور تو کیا کہتی ہے کہ کہیں وہ بے خبری کے عالم میں رود نہ ڈالے؟ وہ کہنے لگی حضرت میں نے آپ کی علم کی بات نہیں کی، آپ کے ساتھ جو لشکر ہے، آپ کے ساتھ جو امت ہے اس کو بتا رہی ہوں تاکہ پتہ چل جائے نبی کا اور امتی کا علم برابر نہیں ہوتا، اس لیے بتا رہی ہوں۔ کہا کہ تو اتنی باتیں کرتی ہے۔ اب سنیے اس چونٹی نے کیا جواب دیا۔ میرے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اگر آپ نے اس بات پر بھی اگر توجہ نہ کی اور نہ بولے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے اب تک کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب حضرت سلیمان نے کہا کہ تو باتیں بہت کرتی ہے، اس نے کہا حضرت میں باقی چونٹیوں جیسی بھی تو نہیں نا، باقی چونٹیوں جیسی بھی تو نہیں نا۔ کہا کیوں؟ باقی چونٹیاں بھی تو ہیں۔ وہ چونٹی بول کر کہنے لگی ہے سلیمان باقی چونٹیوں جیسی اس لیے نہیں کیونکہ مجھے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، مجھے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کی وحدانیت کی قسم، ارے جسے سلیمان نبی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے، ارے وہ عام چونٹیوں جیسی نہیں رہتی۔ اور نبی کو تاریخ اٹھا کر دیکھو، ابو بکر نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا اور فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے علی کو اٹھایا اور سرکار نے حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھایا۔ سلیمان نبی چونٹی کو اٹھا لے وہ عام جیسی نہیں رہتی، اور بلا بتاؤ جس علی کو نبی محمد کندھوں پہ اٹھا لے علی جیسا کون ہو سکتا؟ فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے مولا علی کو کندھوں پہ اٹھایا۔ کہا جاتا ہے بھئی فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا لہٰذا تو میرے کندھوں پہ چڑھ جا۔ میں کہ خچر چک سکتا ہے، علی نہیں چک سکتا۔ سرکار تو خچر پر بھی بیٹھے، سرکار تو اونٹنی پر بھی بیٹھے، سرکار تو دلدل پر بھی بیٹھے، سرکار تو دراز گوش پر بھی بیٹھے۔ ارے جانور نبی کا وزن اٹھا سکتا ہے، کیا علی نہیں اٹھا سکتا؟ علی کی طاقت کا عالم یہ ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ حقیقت میں نبی بتا رہا ہے علی کی عزت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ کندھوں پہ چڑھایا سرکار نے، فرمایا ان بتوں کو توڑ کے نیچے گرا۔ جب مولا علی کندھوں پہ تھے فرمایا علی بتا تیری بلندی ہے پرواز کا مقام کیا ہے؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اجازت دیں تو میں عرش کا ٹنگرا پکڑ کے نیچے نہ لے آؤں؟ فرمایا نہیں علی رہنے دے، نیچے آ جائے۔ مولا علی جب نیچے آئے ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرانے لگے، فرمایا علی ہنستا کیوں ہے، مسکراتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی سے گرا چوٹ بھی نہیں لگی، اتنی بلندی سے گرا چوٹ بھی نہیں لگی۔ فرمایا علی تجھے چوٹ کیسے لگتی؟ تجھے اتارنے والا جبریل تھا، سنبھالنے والا محمد عربی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ ہاتھ پکڑ کے خم میں لہرایا کیوں تھا؟ بازو پکڑ کے بستر پہ لٹایا کیوں تھا؟ اگر یا علی کہنا ناجائز ہے تو پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا؟ حضرت سلیمان کی بات مکمل کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کر دوں۔ قرب وصال کے موقع پر سرکار کے ایک صحابی حضرت عکاشہ، سب کہو رضی اللہ، حضور کے صحابی کا نام سن کے پڑھا کرو رضی اللہ عنہ۔ حضور کے صحابی یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے صفیں سیدھی کروائی، مجھے مارا تھا، میری پشت پہ آپ نے ڈنڈا مارا، میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے انتقام لینا، فرمایا لے لو۔ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، کپڑا ہٹایا۔ سرکار نے کپڑا ہٹایا، کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا سوڑا میری کیا مجال کہ میں بدلہ لوں،
بس میں تو ماحول گرما رہا تھا، میں تو ماحول بنا رہا تھا۔ آپ نے کپڑا ہٹایا، آگے بڑھے، ہونٹ لگائے، حضور کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ مولوی صاحب یہ مسئلہ بیان کر کے آگے جانے لگے۔ میں نے کہا ذرا روکنا اتھے، اسی چاک مارن تا نہیں نہ آئے، ذرا بات تو سن۔ ارے صحابی وہ ہے، صحابی وہ ہے، ارے جس کے لب مہر نبوت تک پہنچے، اور حسین وہ ہے جس کے قدم مہر نبوت۔ قسم کھا کے آنا لہو چنگا کوئی نہیں جڑا پاکاں دے ذکر مونو وٹائے، یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ یہ حسین کی بلندی ہے پرواز، یہ وہ حسین ہے جس کے قدم نبی کی مہر نبوت پر، جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت سلیمان نے فرمایا تو باتیں بہت کرتی ہے، اس نے کہا میں آپ چونٹی جیسی نہیں۔ قرآن آگے کہتا ہے قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی وانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے والدین کا فرما بردار بنایا، اور میں نیک اعمال اس لیے کرتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے جلدی تاکہ رب راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے کیا دعا کی ہے؟ اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ہر نبی عمل کرتا رہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب آؤ تیسرا سپارہ اٹھاؤ، تیسرا سپارہ۔ میرا نبی نماز پڑھا رہا ہے، مسجد قبلتین ہے، نماز کے اندر میرے نبی کو خیال آیا کاش قبلہ بیت اللہ کعبہ نہ بن جائے۔ سرکار نے چہرہ اٹھایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ سرکار نے چہرہ اٹھایا، رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جا کر میرے محبوب کو بتا آج کائنات کا خالق محمد تجھے دیکھ رہا ہے، خالق تجھے دیکھ رہا ہے۔ اے حبیب جہاں تیری مرضی ہے وہاں چہرہ پھیر لے، ہم وہاں کعبہ بنا دیں گے۔ سرکار نے فرمایا جبریل سچی سچی دسی۔ سرکار تو میرے کول آیا ہے، اللہ نے کیا تینوں دسی ہے کہ ادھر چہرہ پھیرنا ہے؟ کیا اللہ نے تجھے بتایا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے اللہ نے مجھے یہ نہیں بتایا، بس کہا جہاں میرا محبوب چہرہ پھیر دے کعبہ وہاں بنا دینا ہے۔ ہم قبلوں کے محتاج نہیں، ہم کعبے کے محتاج نہیں، ساری کائنات ہماری رضا چاہتی ہے، اور میں خدا ہو کر محمد کی رضا چاہتا ہوں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ تیری مکھڑی کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ بھلایا ہے۔ تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بڑھ کر ہوگی۔ آگے جو جملہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ سوڑیا تو راضی ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ اپنے بولی اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ سارے نبی اللہ کی رضا چاہتے رہے، اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اب دیکھو میرا نبی کھڑا ہے قیام میں، قیام بھی لمبا ہے، قدمین میں ورم آ گئے، قدم سوج گئے، سوزش آ گئی، زخمی ہو گئے۔ قرآن پاک ہے سورہ طٰہٰ، مالک فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ محبوب تو مشقت میں پڑ جائے۔ کہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب ذرا قیام تھوڑا کیا کر، کم کر دے، کیونکہ تو نے دن میں بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جب خدا کی اپنی عبادت کی بات آئی تو رب فرماتا رہا کم کر، تھوڑا کر۔ اب وہی محبوب، وہی نبی نماز میں سجدے کی حالت میں ہے، پشت پر حسین آ گئے۔ اب جبریل آ گیا، جہاں رب فرماتا رہا تھوڑا کر، کلیلا کلیلا کلیلا، تھوڑا کر، زیادہ قیام نہ کر۔ اب پشت پر حسین ہے، رب فرما رہا ہے طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ جب محبوب عبادت کرے تو فرمایا کلیلہ، یہاں فرمایا کثیرہ، یہاں فرمایا کثیرہ۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا محبوب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے،
میں تیری رضا چاہتا ہوں، تو حسین کی رضا چاہتا ہے۔ اب سمجھو کہ مقام رضا کیا ہے۔ میں ذکر حسین کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ میرے دوستو، 9 محرم ہے، امام علی مقام سیدہ زینب آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں بھائی آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، ایک چیز مانگتی ہوں۔ فرمایا زینب تیرے سامنے حالات ہیں، کوئی لینے دینے والی کوئی ایسا معاملہ تو ہے نہیں، لیکن یاد رکھ تو بھی علی کی بیٹی ہے، میں بھی علی کا، جس کے در پر اگر کوئی نماز کی حالت میں بھی سائل آ گیا تو علی نے انگوٹھی اتار کر اس کو بھی خیرات دی ہے۔ لہٰذا تو مانگ، کیا مانگتی ہے؟ کہا اے حسین تو تھکا ہے، آج تو آرام کر، آج خیموں کی پہراداری میں زینب کروں گی۔ رات ہوتی ہے، سیدہ زینب نے چادر تطہیر کو اوڑھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تلوار پکڑی، ساری رات علی کی بیٹی پہراداری کرتی رہی۔ اہل سنت کی کتاب 10 محرم کے صبح سیدہ زینب نے کیا دیکھا؟ جب ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی، سیدہ زینب نے دیکھا ایک بڑھیا ہے، خاتون ہے، نقاب کیا ہوا، کربلا کے میدان سے کنکر، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا رہی۔ سیدہ زینب قریب گئی، کہا اے بی بی تو کون ہے؟ ہاتھ کے اندر یہ کنکر کیوں اٹھا رہی ہے؟ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا بیٹی دیکھ، میں کوئی بی بی نہیں، میں تو تیری ماں فاطمہ ہوں، کنکر اس لیے اٹھا رہی ہوں، اسی میدان پہ میرے حسین نے شہید ہونا ہے، کہیں زخمی جسم میں کنکر چبھ نہ جائے۔ خاتون جنت بھی میدان میں آئی ہیں۔ جب یہ قافلہ گیا دمشق کی طرف، رستے کے اندر ایک میدان آتا ہے جسے سوق حمیدیہ کہا جاتا ہے۔ 12 گھنٹے تک نبی کی شہزادیوں کو انتظار کروایا گیا، 12 گھنٹے تک نبی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ اس سے پہلے امام علی مقام کا سر انور نیزے سے ہاتھ سے چھوٹا اور صحرا کے اندر دھس گیا، ان کا پانی ختم ہو گیا، پانی ڈھونڈنے نکلے، پانی مل گیا، نبی کی بیٹیاں دھوپ میں کھڑی رہیں، خود خیمے لگا لیے۔ اب نکلتا نہیں سر حسین، یاد رہے سر حسین کٹ کر بھی سردار ہے، کہ سردار آگے نہیں چل رہا تو پھر قافلہ کیسے چلے؟ سردار کا سر جو نہیں جا رہا۔ سارے مل کر امام زین العابدین کے پاس آئے، کہا حضرت آپ کو پتا ہے، وجہ پتا ہے؟ کہا چلو مجھے میری پھپھو کے پاس لے چلو۔ سیدہ زینب، کہا لگتا ہے کہ حسین کی کوئی نشانی پیچھے رہ گئی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو ایک جھاڑیوں کے نیچے سیدہ سکینہ آرام کرتی رہ گئی ہیں، بھول گئے کہ سیدہ سکینہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ آواز دیتی رہی، یا سکینہ، یا سکینہ، سکینہ تو کدھر ہے؟ کچھ دیر کے بعد ایک نقاب پوش عورت، انہوں نے ہاتھ کے اندر اٹھایا ہے گود میں، کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے، تم اس کو پیچھے بھول آئے؟ کہا بی بی تمہاری بہت مہربانی، اس میدان کے اندر تم نے ہمیں یاد رکھا۔ وہ کون؟ نقاب ہٹایا تو کہا میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ روح مجسم کے ساتھ خاتون جنت بھی تشریف لے گئے۔ دمشق کے اس بازار کے اندر سوق حمیدیہ میں جب انتظار کروایا جا رہا تھا، لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے، جس طرح ٹی وی ڈرامے پہ جا کر جب وہ کبڈی لگتی ہے جا کر تماشا دیکھتے ہو، میلے پر جا کر نبی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ ایک خاتون، اس نے کچھ بھیجا، کھجوریں بھیجی، روٹی بھیجی، کہ جاؤ جا کر ان کی خدمت میں پیش کرو۔ سیدہ زینب نے کہا اس کو بھیجو جس نے بھیجی ہیں۔ آتے ہی پوچھا کہ کہیں یہ صدقے کا مال تو نہیں؟ کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ صدقہ مال کی میل ہے اور اللہ نے ہر میل اہل بیت محمد سے دور رکھی۔ بلایا گیا، کہا بی بی تو کون ہے؟ تعارف کروا۔ کہا مجھے فضہ کہتے ہیں۔ کہا یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کیسی؟ کہا اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے۔ کہا کون سا؟ کہا میں مدینہ میں کچھ عرصہ رہتی تھی اور مدینہ میں ایک گھر تھا رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا، وہ فاطمہ کا گھر جہاں جبریل بھی آ کر دربانی کرتا ہے، ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ میں اس در پہ نوکری کرتی تھی، سیدہ کائنات کی غلامی میں رہی، اور جب میری شادی دمشق کے اندر ہو گئی
آتے آتے میں نے سیدہ کائنات سے کہا مجھے کو وصیت کر دے، کو نصیحت کر دے تاکہ میں زندگی بھر اس کو پلے باندھوں، اس کو یاد رکھوں۔ خاتون جنت نے فرمایا اگر کوئی رستے میں قیدی مل جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ سیدہ کائنات کی وصیت تھی۔ سیدہ زینب نے فرمایا تمہاری مہربانی، تم نے ہماری خدمت کی، تیرے دل میں اگر کوئی خواہش ہے، کوئی دعا ہے تو بتاؤ، میں رسول اللہ کی شہزادی ہوں، حوض کوثر سے تمہیں بھی حصہ لے دوں گی، بتاؤ کچھ چاہیے تو۔ اس بی بی نے کہا فاطمہ کی ایک بیٹی تھی جس کو زینب کہتے ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا حسین تھا جن کو میں کھلاتی رہی، جن کے جھولے جھلاتی رہی، دعا کرو کبھی زینب کی زیارت ہو جائے، کبھی حسین کو دیکھ لو۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، سیدہ زینب نے نقاب ہٹایا، کہا لے اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، یہ جو تیرے سامنے قیدی بن کر کھڑی ہے یہ زینب ہے، اور جو سر حسین نیزے کی نوک پر ہے یہ تیرے حسین کا سر ہے۔ بی بی فیضہ کی چیخ نکلی اور وہ کھڑی نہیں رہی، آگے نکل گئی، بہت آگے چلی گئی، اور جا کر یزید کو جا کر للکارا، کہا یزید بدبخت یہ تو نے کیا کیا؟ یزید کہنے لگا لاؤ میرے سامنے وہ باندیاں پیش کر۔ علی کے خان وادے کو باندیاں کہہ رہا ہے، وہ باندیاں، وہ لونڈیاں پیش کرو میرے سامنے۔ سیدہ فیضہ کہنے لگی یزید لانتی بدبخت چپ کر، یہ باندیاں نہیں، یہ نبی کی شہزادیاں ہیں، ان کو تو باندیاں کہتا ہے۔ اسی وقت یزید غصے میں آیا، کہا یہ کون سی عورت ہے بڑھیا، یہ کون ہے جو میرے دربار میں بولتی ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ جب سر قلم کرنے کی بات کی تو فیضہ بولی، کہا کہ اے لوگوں دیکھو تو صحیح، تم کتنے بے غیرت لوگ ہو کہ تمہارے علاقے کی بیٹی کو یزید للکار رہا ہے اور تم سب چپ کر کے کھڑے ہو۔ سب نے نیام میں سے تلواریں نکال لی، کہا خبردار اگر تم نے ہماری بیٹی کا سر قلم کرنے کا حکم دوبارہ دیا ہم بغاوت کریں گے۔ جب یہ جملہ کہا سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف چہرہ انور کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھیں آج دمشق کی ایک بیٹی، دمشق کی ایک بیٹی جس کی عزت و حرمت پر آج آئی، سب نے تلواریں نکال لی، آج آپ کی بیٹی اتنی لاوارث ہو گئی کہ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آ رہا۔ میرے دوستو حسین کی قربانی کا ہم بدلہ کبھی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ حسین کا اور نبی کا خمیر ایک ہے، الحسین منی وانا من الحسین، مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ مصائب اگر پڑھتے چلے جائیں وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن مصائب، لیکن امام علی مقام میں دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مختار سقفی نے چن چن کر مارا ان بدبختوں کو کہ جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، وہ بدبخت لعین کہ جس نے امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی آپ کی اس انگلی کے اندر انگوٹھی تھی، انگوٹھی اس نے نکالنے کی کوشش کی، وہ چونکہ زیادہ سخت تھی وہ نکلی نہیں، اس نے امام علی مقام کی انگلی کاٹ دی، انگلی کاٹ دی۔ میں کہتا ہوں آج تم دیکھتے ہو نا لوگوں کو کوئی ٹرین حادثہ ہو جائے، کسی کے بازو ہاتھ بازو ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھوں میں سے زیورات نکالتے ہیں تو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تمہارا اپنا قصور نہیں، یہ تمہارے باپ یزید کا قصور ہے۔ دہشت گردی کی سب سے پہلی ابتدا کربلا کے میدان میں، کربلا سے چلی۔ امام علی مقام کی انگلی کاٹنے والا مختار سقفی نے اس کو ڈھونڈا اور اس کی ہاتھوں کی ساری انگلیاں کاٹ دی، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی۔ کہا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تو نے حسین کی ایک انگلی کا مقابلہ کر لیا، نہیں، تو برابری نہیں کر سکتا۔ حسین کی انگلی تو دور کی بات، حسین کی انگلی کے پورے کے خون کا ایک قطرہ ایک طرف ہے، تیرے سارا جسم ایک طرف ہے، کیونکہ تو سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے اور حسین سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہی پاک، اس کا مقابلہ نہیں۔ ابن زیاد جان بچاتا بچاتا بھاگا، حتیٰ کہ امام زین العابدین کا خیمہ لگا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پیاس سے تڑپتا بلکتا بلکتا امام زین العابدین کے خیمے میں آ کر داخل ہو گیا۔ جب دیکھا امام زین العابدین ہے سامنے،
सामने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, लेकिन मरता क्या ना करता, प्यास लगी है। ये वो बदबख्त था जिसने हुसैन पर पानी बंद किया। अब तड़प कर कहता है हुसैन कि बेटे ऐ ज़ैनुल आबिदीन मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, प्याला भरा, दुश्मन को पानी दे रहे हैं। ये तो उनकी पुरानी विरासत है, ये तो गालियां देने वाले को भी दुआ देते हैं। माशाल्लाह, खुशामदीद। ये तो कांटे बिछाने वालों के लिए चादर बिछाते हैं। मौलाए कायनात अली शेर खुदा पर हमला करने वाले को आपने फरमाया तो इसको मीठा पानी पेश करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इब्ने ज़ियाद को पानी का प्याला दिया, उसने कहा और पानी दो, आपने और पानी दिया। तीसरी मरतबा फिर मांगा, कहा और पानी दो, फिर पानी दिया। जब पानी सील होकर पी लिया तो कहने लगा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चीख उठे, फरमाया बदबख्त जिसने मेरे सारे खानदान को उजाड़ दिया, तुझे कैसे भुला सकता हूं। कहा कि जब आप मुझे जानते थे फिर भी आपने मुझे पानी दिया। अब सुनिए इमाम ने क्या जवाब दिया। मेरे दोस्तों, मेरी गुफ्तगू का निचोड़ है और ये पैगाम लेकर जाओ फिक्र करबला का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब उसने कहा कि आपने मुझे फिर भी पानी दिया जबकि आप जानते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे हम करबला में आए थे तुम्हारे मेहमान बनकर, तुमने हमारे साथ सलूक किया। आज तू मेरे पास आया है मेरा मेहमान बनकर, ये हमने सलूक किया, वो तुम्हारा ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ है। मैं तुझे कैसे माफ कर सकता हूँ। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन, ये हदीस आपने कई मरतबा सुनी है, एक नुक्ता पेश करके बात खत्म। कई मरतबा ये क़यामत के दिन निदा देने वाला निदा देगा, नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अब्सारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद। अपनी निगाहें नीची कर लो, गर्दनें झुका लो। तुम्हें खबर नहीं मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा की सवारी का गुजर होने वाला है। यहाँ नबी भी गर्दनें झुकाकर खड़े हैं, वली भी गर्दनें झुकाकर खड़े हैं, सब खड़े हैं। क्या वजह है कि गर्दन झुकाने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? अदब का मकाम तो एक तरफ, हया का मकाम एक तरफ है, आपकी इज्जत पाकदामनी तहारत वो एक तरफ है। लेकिन क्या वजह है कि खातून जन्नत की आमद पर क्यों कहा जा रहा है कि नजरें झुका लो? इस वास्ते क्योंकि कयामत के दिन खातून जन्नत के हाथ में अली अकबर की जवानी का खून भी होगा, अब्बास के कटे हुए बाजू होंगे, अली अस्कर का खून होगा, इमाम अली मुकाम का हाथ में खून होगा और वो रब की बारगाह में मुकद्दमा लेकर पेश होंगी। और ये कहीं अगर यजीदी इन्होंने इमाम सैयदा कायनात को देख लिया और ये कहीं आगे बढ़कर ये ना कह दें कि हमें मुआफ कर दें, ये तो माफ करने वाला घराना है। लिहाजा रब ने इनको कयामत के दिन भी इनके करीब आने की तौफीक नहीं देंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की इस नशिस्त से यह पैगाम लेकर जाए कि हमने वो सीरत अपनानी है जो इमाम अली मुकाम की सीरत है, जो आपके ख़ानदान का मकाम मर्तबा है। इमाम अली मुकाम अल्लाह के रज़ा के लिए निकले, अजर के लिए बोलिए नहीं निकले। लिहाजा हम भी जब अल्लाह के रज़ा के लिए कोई अमल करेंगे तो अजर खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अल्लामा इकबाल ने खुद कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दुआ करे अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता करे। वमा अलैया इल्लल बलाग।